ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. میرے واجب الاحترام بھائیو بزرگوں، گزشتہ جمعہ اسی آیت کے پیش نظر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. میں کچھ باتیں رہ گئی تھی. میں نے عرض یہ کیا تھا اللہ پاک نے قرآن کریم میں جمعہ کے تعلق سے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ جب جمعہ کی آذان ہو جائے اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کی آذان ہو جائے تو تمام کاروبار، دکانیں، کھیتی باڑی، اپنے گھروں میں رہنا، وہ تمام کام کاج چھوڑ کر جو ہی آذان ہو جائے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. یہ اللہ پاک کا ہم سب کو حکم ہے. وذروا البیع، اور خرید و فروخت، لین دین، دکاندار خصوصاً ان کو بھی پیغام ہے کہ تم اپنا سارا کاروبار بند کر دو اور مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرو. لیکن جب نماز مکمل ہو جائے، یہاں تک تو بات پہنچی تھی، لیکن اس کے بعد کیا کریں؟ فرمائیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین پر دوبارہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرو. اس سے پہلے جو امتیں آئیں، مثلا بنی اسرائیل کو بھی ہفتے میں اللہ پاک نے ایک دن عطا فرمایا تھا کہ جس دن میں وہ چھٹی رکھتے تھے. جس طرح ہمارے لیے اس امت کے لیے اللہ پاک نے جمعہ کے دن کا انتخاب فرمایا، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے سنیچر کا ہفتے کا دن تھا. لیکن اس امت کے لیے حکم یہ تھا ان کو پورے ہفتے، پورے 24 گھنٹے میں دوسرا کوئی کام نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی. باقی اپنا گھر کا، دکان کا، کچھ بھی کھیتی باڑی کا کوئی کام نہیں کرنا ہے. پورے 24 گھنٹے میں باقی کاموں سے چھٹی اور صرف اللہ کی عبادت کرنی. یہ اس امت کے لیے تھا. لیکن اللہ پاک کی امت اتنی پیاری ہے، اللہ کو اتنی لاڈلی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں اس امت کے لیے اللہ نے جمعہ کا دن تو منتخب فرمایا کہ اس امت کے لیے جمعہ کا دن ہے، یہ خاص طور سے اس میں عبادت کرے گی. لیکن پورا دن نہیں مانگا اللہ نے. اللہ نے فرمایا رات کو بھی، صبح کو بھی، آذان تک اپنا کوئی کام بھی تم کر سکتے ہو. تمہیں وہ ہم گھنٹے تم سے نہیں مانگتے ہیں. بس اللہ فرمانے جب آذان ہو جائے، بس آذان سے پہلے تک تو اجازت ہے، لیکن جب آذان ہو جائے اب تم کو اجازت نہیں کسی اور کام میں مشغول ہونے کی، اب بس عبادت کے لیے تشریف لاؤ. اچھا ٹھیک ہے، اب آذان سے تو شروعات ہوگی، آگے کیا شام تک کچھ نہیں کرنا ہے؟ کہا نہیں، بس نماز کے لیے آؤ، نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا، سنتیں ہو گئی، اب دوبارہ چلے جاؤ. دوبارہ سے جا کے جس کام سے تم آئے ہو، کوئی دکاندار تھا تو وہ دکان میں پھر چلا جائے، کوئی اور بھی بزنس کا کام کر رہا تو وہ وہاں چلا جائے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا تھا وہاں چلا جائے. جس کام میں تم مشغول تھے بس نماز کے لیے آؤ، جب اذان ہو جائے تو وہ چھوڑ دو، چلے آؤ
اور جب نماز مکمل ہو جائے فانتشروا فی الارض، اب دوبارہ سے زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے یہاں مراد رزق ہے کہ اللہ کے رزق کو تلاش کرو، جس کام میں تم لگے ہوئے تھے دوبارہ سے اس کام میں تم میں لگنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اللہ کو یہ امت پیاری ہے کہ بس مثلا ہمارے یہاں تو اذان ہوتی ہے 12:40 45 پہ، اور جمعہ کی نماز شروع ہوتی ہے 1:20 پہ، چلتے چلتے مان لیجئے 1:45 تک۔ اللہ نے ہم سے صرف 1 گھنٹہ مانگا ہے جمعہ کے دن، اور بنی اسرائیل کے لیے کتنا تھا؟ 24 گھنٹے۔ واقعی کو دوسرا کام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ انہوں نے پھر چال کھیلی اور بڑے ذہین بننے لگے، بڑے چالاک بننے لگے۔ اللہ نے ان کو منع کر دیا تھا، وہ مچھلیاں پکڑنے لگے تو اللہ نے ان کو سزا دی، یعنی ان کو کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس امت کے ساتھ اتنا احسان کیا، صبح بھی کر سکتے ہو، آذان تک کر سکتے ہو، کوئی بھی اپنا کام، آذان ہو جائے تو چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، آپ خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب کب تک چھوڑیں گے؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے گی اب دوبارہ سے تم اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ۔ زیادہ وقت مانگا کہ تھوڑا سا مانگا؟ بہت تھوڑا سا مانگا ہے، لیکن ہمیں اس میں بھی سستی ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ ہم اللہ کو دے دیں۔ اس میں چلو یہاں تو ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن بڑے شہروں میں ہم بھی چالاک بنتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح، کہ اذان جب ہو گئی تو دکاندار بزنس مین جو ہوتا ہے، 2-3 بھائی ہے، 2-3 آدمی ہے ایک دکان میں، تو ایک جگہ چلا جاتا ہے جمعہ پڑھنے، پھر وہ آ جاتا ہے، پھر دوسرا دوسری جگہ جاتا ہے، دکان بند نہیں ہوتی ہے۔ ایک اللہ کا حکم یہ بھی ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس کو بند کرنا ہے، سب کو بند کر کے نکلنا ہے۔ تو اللہ کا بڑا ایک اہم امر ہے، ہمیں جمعہ کی عظمت کا بالکل علم ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں جمعہ کی تیاری کے لیے نہا دھو کے خوبصورت لباس پہن کر، خصوصاً سفید لباس، خوشبو لگا کے مسجد میں پہنچنا ہے، اسی طرح ہمارے بچوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے آج سے ہی سیکھیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہوتا ہے، ہمارے بچے آج سے ہی سیکھیں کہ جمعہ کے دن لباس تبدیل کرنا ہے، ہمارے بچے آج سے ہی سیکھیں کہ جمعہ کے دن خوشبو استعمال کرنی ہے، ہماری مسورات میں اس کا اہتمام ہو، جمعہ کے دن صفائی ہو، گھر کی صفائی، یہ تو ہے اسی دن۔ اور بہت ساری مسورات تو یہاں تک بھی پوچھتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے جمعہ کے دن صفائی نہیں کرنی ہے، جمعہ کے دن گھر میں کوئی کپڑا وغیرہ نہیں دھونا ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگ سناتے ہیں دین۔ ایک بات تو یہ مجھے عرض کرنی تھی، جو پچھلا سبق ہمارا باقی رہ گیا تھا، آج کا ایک اہم سبق وہ یہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے یہاں برادران وطن بھی رہتے ہیں، اور ان کی خوشی کے ایام بھی آتے ہیں، ان کے تہوار بھی آتے ہیں، اور ہماری خوشی کے ایام بھی آتے ہیں، جن کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، ہمارا جمعہ کا دن ہے، یہ بھی عید ہے۔ تو ان کی جب خوشی کے ایام آتے ہیں، دیوالی ہے، ہولی ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی جس مذہب کی جو خوشی کا دن ہے اور تہوار ہے، ہمیں اس موقع پر ذرا عقل سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیے ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین بالکل مکمل ہے، اس میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارا مسلمان بھائی، نوجوان، بڑا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے مذہب میں اس چیز کی کمی ہے، چاہے عقائد کا مسئلہ ہو، خوشی کا مسئلہ ہو، غمی کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، کہیں سے ہمارے دین میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، اللہ نے خود اس کو مکمل فرمایا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا مسلمان، ہمارا نوجوان جب دین کا علم نہیں ہوتا، جب اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، اور اپنی زمین جب اس کا ضمیر مر جاتا ہے، تو پھر وہ غیروں کے تہوار میں، غیروں کے مذہب، ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں شریک ہو جاتا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے برادران جو وطن ہے، ان کی خوشی کے ایام آج چل رہے ہیں، بلکہ ختم ہو رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ان کے اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں، وہ بھی اسٹیٹس رکھتے ہیں دیوالی کا۔ ارے میرے بھائیوں،
کبھی آپ نے یہ سوچا نہیں اس کام کو کرنے سے پہلے یا اس کام کو کرنے سے پہلے کم سے کم کسی اپنے امام سے عالم سے پوچھنا تھا کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ کہ اسلام مجھ کو اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس کا تو ہمیں ذرا احساس نہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے، ہمیں پوچھ کے کرنا چاہیے، اور کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے کسی سے رابطہ کرنا چاہیے نہیں، بس جو دل میں آیا، جو دل کر رہا ہے، جیسے انگلیاں استعمال ہو رہی ہے بس جہاں چل دیے، اٹھائی گاڑی تو چل پڑے، کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، غیر مذہب جتنے بھی ہیں اسلام کے علاوہ، ان کے کوئی بھی خوشی کا دن ہے، ان کا تہوار ہے، ہمیں اس میں شریک ہونے کی اجازت بالکل نہیں اسلام دیتا ہے، بالکل اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نہیں ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کو ان کی خوشی کے موقع پر مبارکباد دیں، ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نہیں ہمیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کی خوشی کے موقع پر جا کر ان کے افعال میں شریک ہو جائیں، وہ کہیں جمع ہو کے پٹاخے پھوڑ رہے تو ہم بھی پھوڑنے لگ جائیں۔ یہاں تک علماء نے فقہ کی کتابوں میں، فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر مسلمان اس میں شریک ہو رہے ہیں اور ان کے دین کی عظمت کو لے کر شریک ہو رہے ہیں، اس طرح کا کرنا یہ کفر ہے، ایمان سے خارج ہو گیا۔ صبح جب گھر سے نکلتا ہے تو ایمان والا ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، ان کے تہوار میں شرکت کی، ان کے افعال میں شریک ہو گیا، ان کے پٹاخوں میں شریک ہو گیا، ان کے برفی ڈبے میں شریک ہو گیا، ان کے افعال میں شریک ہو کر ان کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ جب گھر شام کو واپس آیا یہ ایمان والا نہیں تھا۔ اسی دور کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت پر ایک ایسا دور بھی آئے گا، ایسے فتنے اٹھیں گے، ایسے غیروں کی محنت ہوگی، صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ صبح تو ایمان والا ہوگا لیکن شام کو ایمان والا نہیں ہوگا، شام کو ایمان والا ہوگا، رات ایسے لوگوں کے ساتھ گزارے گا، صبح کو ایمان والا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ زیادہ میرے بھائیوں، اور وہ علاقے جہاں ہمارے برادران وطن، ہمارے غیر مسلم بھائی جن علاقوں میں، جن بستیوں میں نہیں رہتے، ان بستیوں میں بھی پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ وہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کوئی مسلمان بھی پھوڑ رہا ہے تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کر رہا ہے، وہاں وہ بھی رہتے ہیں ہمارے بھائی۔ لیکن جہاں 100% مسلمان بستیاں ہیں، جہاں مسلمان ہی رہتے ہیں، ان بستیوں میں بھی رات کو یہی عالم ہوتا ہے۔ اپنا ایمان تو ان لوگوں کا چلا جاتا ہے، بلکہ دوسروں کی نیند بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں کا آرام خراب کرتے ہیں۔ بہت ساری بستیوں میں فساد اٹھتا ہے کہ باہر کی مائک کا استعمال کیوں ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہے، دین سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ لیکن جب اس طرح کا کام ہوگا کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سارا قصور امام کے ذمے، سارا قصور مسجد کا جو چیئرمین ہوگا اس کے ذمے، سارا قصور شورا کے ذمے، خود کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب اپنے زمین پہ باری آتی ہے پھر انسان اسی طرح کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ تر یہ کام کرنے والے آپ کے اور ہمارے بچے ہیں، بڑا کوئی نہیں کرتا ہے، بڑے سب سمجھدار ہیں۔ باپ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ بھی باہر نکلا، اس نے پٹاخے آج خرید کر لایا ہے، شام کو وہ یہ کام کرے گا، باپ کبھی نہیں کہے گا بلکہ خود پیسے دیتے ہیں۔ یہ جو پیسے استعمال ہو رہی ہے حرام میں استعمال ہو رہے ہیں، اللہ اس کے بارے میں تم کو پوچھے گا۔ کفر کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے پیسے استعمال ہو رہے ہیں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریب کے لیے 10 روپے نہیں نکلتے۔ میرے بھائیو، اپنے ان نوجوانوں کے ایمان کو بچاؤ۔ یہ شام کو کیا کرتے ہیں بستیوں میں نکل کر، کیا کوہرام مچاتے ہیں، باقی تو کیا ہوگا، خیر صلاح، لوگ پریشان ہوں گے، ایمان ان کا ختم ہو رہا ہے، یہ مسلمان نہیں رہتے۔ یہ بتاؤ ان کو، اپنے بچوں کو، کس کس کو ہم جا کے پکڑے رات کو، ہم کو کیا پتا کہاں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے والدین کی۔ جو ماں باپ کر سکتا ہے وہ امام نہیں کر سکتا، جو ماں باپ کر سکتا ہے وہ بستی کا بڑا نہیں کر سکتا۔ سب کچھ ماں باپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ماں باپ کی نگرانی میں جب بچے رہتے ہیں تو اس طرح کے کام نہیں ہوتے۔ میری آپ سے گزارش ہے، خصوصاً ہمارے منڈل، یہاں 100% مسلمان بستیاں ہیں، لیکن یہاں بھی رات کو یہی عالم ہوتا ہے۔ ایک طرف مسجد میں جماعت لگی ہوتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اسی بستی میں مسجد کے قریب میں اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آگے چل کے اگر منع نہیں کیا، ہم نے ان کو روکا نہیں
اگر ان کو لگام نہیں دی، دیکھ لینا جو کام وہ وہاں کرتے ہیں اپنی بستیوں میں، کل اس سے زیادہ یہاں یہ لوگ کریں گے، ہمارے مسلمان بچے کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے، یہ درد تھا میرے اندر کہ آج یہ بات ضرور آنی چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کی دل میں یہ بات اتر جائے، کسی کا ایمان بچ جائے، کسی کی آخرت سنور جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو برا لگے میرا اس طرح سے کہنا، مجھے معاف کرنا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے، کہاں بچے استعمال ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی ضرور فکر ہونی چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔